أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام اللہ مل کے دو دفعہ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو کئی واقعات رونما ہوئے۔ ایک اسلام اور کفر کی پہلی جنگ جنگ بدر کا واقعہ 17 رمضان المبارک ہوا، اور دوسرا صدیقہ بنت صدیق سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال بھی اسی دن ہوا ہے۔ حسب وعدہ ہم اپنے موضوع پر گفتگو کریں گے کل کو انشاءاللہ جنگ بدر، اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے کہا تھا چند باتیں مسجد کے ادب، احترام اور فضیلت کے بارے میں آپ کی گوش و گزار کی تھی، کیونکہ مسجد اور امام مسجد کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے، گہری ایک نسبت ہوتی ہے۔ تو آج انشاءاللہ امام مسجد کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے بعد سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مسجد اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا، امام مسجد اپنی مرضی سے کوئی نہیں بن سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہوتی ہے، وہ جس کو عطا فرما دیں۔ اور یہ جو منصب ہے امامت کا، جو مصلی امامت ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ملا ہے۔ مصلی امامت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت سے ملا ہے۔ پہلے امام اس امت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ نے امامت فرمائی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا منصب ہوگا جس منصب پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیض ہوئی، کیونکہ عام منصب ہو سکتا ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پہ فیض ہوئے، اور وہاں سے چلتے چلتے کی قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب جس بندے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ یہ بندہ اس عظیم منصب کے اہل ہے کہ جس منصب پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مصلی امامت پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے کہ جس کو اللہ نے چنا ہے۔ ہم اس مسجد میں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ 20 25 50 100 ہیں۔ ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اس منصب پہ کھڑا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب کے اہل سمجھا ہے اور اس پر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ کتنا بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو آج جتنا ہم نے بدنام کر دیا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، کہیں بھی چلے جائے کوئی بندہ جس کو اپنے سیدھا وضو کا نہیں پتا، سیدھی نماز پڑھنے نہیں آتی، وہ امام صاحب پہ کھڑے ہو کے وہ اعتراض کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں، آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، مثال کے طور پر یوں سمجھیں ہماری نماز کا ٹائم ہے 5:15۔ اگر کسی کی 5:15 بجے ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اس کے 5:10 بھی اس کے 5:15 ہوں گے، 5:20 پر بھی 5:15 ہوں گے اس کے، حتیٰ کہ وہ 25 منٹ پہ بھی چلا جائے تو اس کے 5:15 ہوں گے۔ اور ہمارے امام صاحب اگر 5:15 سے 2 سیکنڈ لیٹ ہو جائے
کبھی کبھار کوئی ہفتے مہینے میں ایک بار کسی نماز میں 4-5 سیکنڈ لیٹ ہو جائے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں، یا ہمارے امام صاحب نے چنگا کام پڑھا ہے، روزانہ آمدی لیٹ میں 2-4 سیکنڈ یا 1-2 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، یار ساڑھے امام صاحب نے چنگا کام پڑھا ہے، ایک آمدی لیٹ ہے۔ تاکہ امام صاحب بھی انسان ہیں، آپ کی طرح ہیں، ان کے اہل و عیال ہیں، بیوی بچے ہیں، سارے معاملات جو انہوں نے بھی کرنے ہوتے ہیں، کبھی کبھار لیٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ منصب ہم اس پہ گفتگو کرتے ہوئے، ہم تانو تشریح کرتے ہوئے، یہ بڑا آسان کام ہے، ہم کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں پتہ چل جائے نا کہ امام کی قدر و منزلت کیا ہے، خدا کی قسم ہم ہر وقت امام صاحب کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہے کہ اس کا منصب کتنا بڑا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سمجھنا کہ امام کا مرتبہ کتنا ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے امام مسجد کوئی بھی ہو، امام مسجد کوئی بھی ہو، کوئی تنقید کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، امام مسجد کا مقام اور جو بلا عذر بغیر کسی شرعی عذر کے جان بوجھ کے تنقید کرتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں جو بھی آپ سے گفتگو کروں قرآن و حدیث سے متعلق ہو، بعض مرتبہ کوئی بات سمجھانے کے لیے باہر سے مثال دینی پڑتی ہے، لیکن حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں سے ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ کا مرتبہ پتہ کیا ہے؟ ایک تو آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں کہ اس دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے، دوسرے اللہ کے نبی کے یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فداک ابی و امی یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اور یہ سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کو کوفہ کی ایک جامع مسجد میں امام مقرر کیا گیا، آپ وہاں پر نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو ایک آدمی نا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کر آیا کچھ عرصے کے بعد کہ آپ نے جو امام مقرر کیا ہے نا، آپ اس کو تبدیل کر دیں۔ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، اگر کوئی امام صاحب کوئی 4-5 سال کسی جگہ پہ ٹھہر جائے نا تو پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ یار کافی عرصہ ہو گیا امام صاحب نہیں بدلے، امام صاحب کو بدلنا چاہیے، یہ پرانے ہو گیا۔ یہ اکثر ہوتا رہتا ہے، پھر ہم کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ امام صاحب کی جو شلوار ہے نا، یہ ایک پونچا اوپر ہوتا ہے ایک نیچے ہوتا ہے، امام صاحب نے نا اب کپڑے ذرا ٹھاٹ باٹ کے پہننے شروع کر دیے، لگتا ہے وہ مسئلہ خراب ہے، بہرحال کوئی نہ کوئی نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اچھے لوگ ہیں، میں ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ایک آدمی آیا کہ حضرت وہ جو آپ نے امام مقرر کیا ہے نا کوفے میں، آپ اس کو بدل دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ اب دیکھنا جس بندے کی تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، جس نے نماز پڑھنی نماز پڑھانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہو، اور جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، وہ کیسا شخص ہوگا۔ بہرحال تنقید کرنے والے نے بھی تو کمال کیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے عدالت کا ایک نظام قائم کیا تھا، ایسے فیصلہ فرما دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی سعد کو نکال دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کسی اور کو وہاں بھیج دیتے، ایسے ممکن نہیں تھا۔ تو آپ نے 2 صحابہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ تو وہ صحابہ پوچھتے کہ بھائی یہاں کسی مسجد میں سعد بن ابی وقاص نام کے ایک شخص ہیں،
وہ کس مسجد پہنچے، پوچھتے پوچھتے اسی مسجد میں پہنچ گئے۔ تو وہاں جا کر آپ نے مسجد میں پوچھا کیا آپ کے امام صاحب ٹھیک ہیں؟ تو پوری مسجد خاموش کہ ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ، کوئی نماز میں گڑبڑ کرتے ہیں، کوئی مسئلے مسائل میں گڑبڑ کرتے ہیں تو خاموش۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، ہاں جی مجھے اعتراض ہے کہ آپ ان کو بدل دیں۔ کہ کیوں بدلیں؟ کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، خدشہ ہے کہ یہاں جنگ و جدال ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد پھیلے گا، آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدل دیں۔ مختصراً فیصلہ یہ ہوا کہ سعد بن ابی وقاص کو حالات کے پیش نظر اس مسجد سے ہٹا کر کسی اور مسجد میں تبادلہ کر دیا گیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ جو شخص مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے، اگر تو یہ اعتراض کرنے میں سچا ہے، اس نے میری عزت نفس کو نقصان پہنچایا، اگر تو یہ سچا ہے تو مجھے ہدایت دے دے، اگر یہ جھوٹا ہے اس کی عمر دراز فرما دے، عمر دراز فرما دے، اور اس کے فقر و فاقہ میں اضافہ کر دے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اگر یہ جھوٹا ہے، اگر جھوٹا ہے تو ظاہر بات ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا تھا اور اللہ کے گھر میں پھیلا رہا تھا اور امام مسجد کے بارے میں پھیلا رہا تھا، جس کے پیچھے روزانہ ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں یا سینکڑوں پڑھتے ہیں، چاہے دو ہی کیوں نہ پڑھتے ہیں، امام تو امام ہوتا ہے۔ اب حضرت تو چلے گئے وہاں سے کسی اور مسجد میں جو جہاں حکم ہوا وقت کے حکمران کا، وہاں چلے گئے۔ کوئی عرصہ گزرا، وہ شخص بوڑھا ہو گیا، پلکیں جھک گئی، کمر جھک گئی، حالات اس قدر تنگ ہو گئے کہ وہ بھیک مانگنی شروع ہو گیا۔ وہ چوک و چوراہوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا اور جو عورتیں وہاں سے گزرتی تھیں ان کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے ایک بندہ جس کے سفید بال ہو، سفید داڑھی ہو، اور جو پنجابی جب کہتے ہیں نا کمر میں لگتا ہو، چوک میں وہ کھڑا ہو اور کسی کے ساتھ، کسی کی ماں بہن کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کرے تو ہر بندہ اسے لعنت کرے گا، لعن تان کرے گا، تان و تشنیع کرے گا۔ تو یہ شرم نہیں آتی تیرے سفید بال ہیں، کمر میں تیری ٹانگیں، اور یہ کیا کام کر رہا ہے؟ ہر بندہ اسے ملامت کرتا۔ اب ایک بھیک مانگ رہا ہے، دوسرا اپنی عمر کو دیکھ، تیری پلکیں جھک گئی ہیں، تیری کمر جھک گئی، اور اپنے کرتوت دیکھ تو وہ کیا کہتا تھا؟ کہتا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں یہ کام کرتا نہیں ہوں، مجھ سے ہو جاتا ہے کہ فلاں جو امام مسجد تھے نا ہمارے سعد بن ابی وقاص، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کی بد دعا مجھے لگی ہے، اور اس کی بد دعا کا اثر ہے کہ آج میں یہ کام کرتا ہوں، کرتا نہیں بلکہ مجھ سے ہو جاتا ہے، بلکہ مجھ سے ہو جاتا ہو۔ تو کس قدر ذلت اور رسوائی ملی ہے ایک امام مسجد کو خامخواہ ذلیل اور رسوا۔ حقیقت میں تو وہ کیا کہتا تھا کہ وہ ان کو اصل میں ذلیل اور رسوا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ آخرت میں کیا بنے گا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک امام مسجد عشاء کی نماز پڑھا کے سو جائے آرام سے، صبح کے اٹھ کے نماز پڑھا لے، اور ایک بندہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی، رات کو کروڑوں روپے صدقہ کیا، ساری رات کھڑے ہو کر نوافل پڑھے، تب بھی یہ شخص امام صاحب کے برابر نہیں ہو سکتا، تب بھی یہ شخص امام صاحب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، شب کی نماز پڑھائی، سو گئے، ساری رات آرام سے سوئے، صبح نماز کے وقت اٹھی اور فجر کی آپ نے نماز پڑھا دی، تب بھی یہ شخص ساری رات عبادت کی، لاکھوں کروڑوں روپے صدقہ کیا، اس کا ثواب امام کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کر 50 لوگوں نے نماز پڑھی ہے، ایک بندے کو 27 نمازوں کا ثواب ملا، اس سب کے ثواب کو جمع کر دیا جائے تب وہ امام مسجد کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا امام مسجد بھی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، اگر اس کے اندر کوئی شرعی عذر ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مکے کا امام ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں شرعی عذر ہے تو آپ باادب طریقے سے، بعض غلطیاں ہوتی ہیں اور بعض غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ساتھ میں وہ غلطی نہیں ہوتی،
وہ دیکھنے والے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے تو وہ امام صاحب کے پاس آئے کہ یہ چیز جو ہے مجھے غلط لگ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ اگر اس کی غلطی ہوئی تو وہ درست کر لیں گے، اگر غلط فہمی ہوئی تو آپ کی غلط فہمی دور فرما دیں گے۔ نہیں کہ امام صاحب بھی فرشتہ نہیں، غلطی ان میں بھی ہو سکتی، ہاں امام صاحب میں کوئی شرعی عذر ہے اور اس پہ وہ قائم و دائم ہے جس کی وجہ سے نماز میں خلل آ رہا ہے، بارہا مرتبہ امام کو سمجھانے کے باوجود انہوں نے اپنی غلطی کو درست نہیں کیا، تب ہم اپنے امام کو بدلنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن باعزت طریقے سے ایسے نہ ہو کہ ہم اس کی عزت نفس کو پامال کریں، یہ کسی صورت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ شرعی عذر ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتے، بلکہ باعزت طریقے سے ان کو رخصت کریں گے۔ سب سے پہلے غلطی درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اگر امام صاحب اس پہ بضد ہیں، اس کو صحیح کرنے کی وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو صحیح کرنا ہے، تب تو یہ تو ہے امام کی ایک قدر اور ایک منزلت۔ ایک بندے کے پاس امانت ہوتی ہے نا، امانت، تو وہ امانت کس کے پاس رکھے گا؟ ایک بدجانب آدمی کے پاس کوئی امانت رکھے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور نماز جیسی ایک مقدس عبادت، ہم نماز میں کھڑے ہوتے پہلے پیچھے اس امام کے اپنے نماز کے معاملات امام صاحب کے سپرد کر دیے ہیں۔ کلمے کے بعد سب سے جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے، سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور یہ نماز ہم امام کے سپرد کر رہے ہیں، اس کے تمام معاملات امام کے سپرد کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو امام پر اعتماد ہے۔ اگر یہاں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور باہر جا کر کھڑے ہو کر امام صاحب کے بارے میں باتیں کرنے شروع کر دیں کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، اب بتائیں وہ ہماری نماز کہاں جائے گی؟ تو امام صاحب کو کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ اب چوک چوراہے میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں تو اپنی نماز کو ضائع کر رہے ہیں، امام صاحب کا کچھ نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائی، بات کرنے کا مقصد نہ تو کسی کی خوشامد ہے اور نہ کسی پہ تنقید ہے، یہ ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے امام کا ادب کریں، احترام کریں، میرا بھی حق بنتا ہے اور ہم سب کا حق بنتا ہے۔ اس وجہ سے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، نماز ایسی مقدس، ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک کا ثواب ملتا ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھتے ہیں تو ہمیں 27 کا ثواب ملتا ہے۔ تو ادب احترام کرنا ہے، ہم ادب احترام کریں گے تو ہماری نماز صحیح طریقے سے ادا ہوگی، اگر ادب و احترام نہیں کریں گے تو ہماری عبادت ضائع ہوگی۔ تو حق تعالی شاہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔